بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری کتاب ہے وہ ہے اسلامیات کی، مطلب ہمارا مضمون اسلامیات ہے، اور ہماری جو جماعت ہے وہ ہے جماعت ہفتم، مطلب جماعت ساتویں، اور ہماری بک ہے آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ، اور میں ہوں آپ کی ٹیچر بسمہ امین۔ تو چلیے آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھتے ہیں۔ باب سوم ہے پنجاب آزاد کشمیر بورڈ کی جو بک ہے اس کا باب سوم ہے، اس کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کا ہم تھوڑا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ خطبہ جو حجۃ الوداع ہے وہ کیوں ہوا۔ تو میں اس کا پس منظر بیان کرتی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جو بت تھے وہ خانہ کعبہ میں کوئی بت واپس نہیں بچا اور وہ پاک ہو گیا تھا، اور جہالت کے جو اندھیرے تھے وہ بھی مٹ چکے تھے، مطلب اسلام کا دور دورہ ہو چکا تھا، سب میجورٹی جو ہے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ تمام عرب کے مسلمانوں کو ایک بار جمع کر کے ایک حج کروایا جائے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مل کے حج کا ارادہ فرمایا تمام مسلمانوں نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 1,24,000 لوگوں نے مل کر حج کیا، ٹھیک ہے۔ 1,24,000 کے ہمراہ 10 ہجری کو فریضہ حج ادا کیا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے اور 1,24,000 صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اور اس پہ یہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا گیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کے مقام پر خطبہ دیا گیا یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا حج کے موقع پر، 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کے مقام پر، ٹھیک ہے۔ اور اسے ہم کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، ٹھیک ہے۔ الوداعی خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ تو اس کا پس منظر جو تھا وہ کچھ یوں تھا، ٹھیک ہے، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آئندہ سال تم سے اس جگہ مل سکوں گا یا نہیں۔ بے شک تمہارا رب ایک ہی ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ یہ فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر جو ہے کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ خطبہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کچھ چند الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اس وقت پر۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں، جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں بے شک۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لوگوں، جس طرح یہ دن اور مہینہ محترم ہے، اسی طرح تمہاری جان اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اس طرح سے فرمائی تھی کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، نہ تم پہ کوئی ظلم کرے گا، ایک دوسرے کی عزتیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی عزت کرو، کیونکہ ہم تمام مسلمان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور ہم میں سے زیادہ عزت اور متقی والا انسان وہی ہے جو پرہیزگار ہوگا اور ایک دوسرے کی عزت کرے گا، ٹھیک ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ تھے وہ بھی کچھ یوں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود ختم کرنے کا اعلان کیا خطبہ میں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو فرمایا کہ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس
بن مطلب کا سود ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سود ختم کرنے کا انہوں نے اعلان فرمایا، جو کہ سب سے ضروری اعلان اس ٹائم تھا. یہ بھی چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے. اور عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، عورتوں کے حقوق کی جو ہے حفاظت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق ان پر ہے. عورتوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور میری سنت ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اور قرآن مجید اور قرآن مجید اور اللہ کی سنت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں تم لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. پہلے انہوں نے سود ختم کرنے کا اعلان کیا، اس کے بعد عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ کی کتاب کے بارے میں بتایا، اور یوں ہی نبوت کا اختتام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے نبوت کا اختتام ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی اعلان فرما دیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اس کو سمجھتے جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے پوچھا اس خطبے کے دوران، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ نبوت کا اختتام ہو چکا تھا. خطبہ حجۃ الوداع آخری خطبہ تھا، اور خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت یہاں پہ واضح کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں. خطبہ حجۃ الوداع کے بعد تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، یہ اہمیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے لیے بھیجا گیا تھا اس دین کی تکمیل ہو چکی تھی. اس کا ترجمہ ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد یہ آیت نازل کی گئی تھی. اس کا ترجمہ یہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ لوگ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس کے بعد جو ہے کچھ انسانی حقوق کے بارے میں بھی خطبہ حجۃ الوداع میں بتایا گیا. وہ یہ تھے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل کے اصول بھی بتائے گئے، جس میں اخوت، ایک دوسرے کی جان و مال کا تحفظ، مساوات، سود کاروبار کا خاتمہ، عورتوں اور غلاموں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی. یہ سب اصول تہذیب و تمدن اور کامیاب معاشرے کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، یہ انسانی حقوق کے بارے میں وہاں پہ بتایا گیا تھا. خطبہ حجۃ الوداع میں انسان کو گمراہی سے بچنے اور ہدایت الہی کے حصول کے لیے کتاب اور سنت رسول پر عمل کرنے کو بنیاد قرار دیا گیا تھا. اور ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں اتنا بڑا خطبہ تھا اور یہ ہدایت کا سرچشمہ تھا. خطبہ حجۃ الوداع ہدایت کا سرچشمہ تھا. یہ خطبہ بلا شبہ عالمگیر اور آفاقی حیثیت کا حامل ہے، جس نے ہر قسم کے ظالمانہ نظام کو مسترد کر دیا. نبی کریم نے تمام انسانوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل مخاطب فرماتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد اور اسلامی تعلیمات کا جو خلاصہ پیش کیا، وہ قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے. ٹھیک ہے، آپ سب نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. ٹھیک ہے، انسانوں کے حقوق کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے، حقوق اللہ بتایا گیا ہے اور حقوق العباد کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خلاصہ کیا گیا اس خطبے میں. ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. تو اسی طرح آپ نے چیپٹر غور سے پڑھنا ہے، اس کی مشقیں بھی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، لازمی ہے. اور اسی طرح ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے اور اہم نکات اس بک کے آخر میں دیے گئے میں آپ نے وہ بھی یاد کرنے ہیں.